السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر بک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا، کل والے سبق میں ہم نے قرآن کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل پڑھی تھی کہ قرآن کے لفظ کے معنی کیا ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے وحی کی حقیقت پڑھی، اس کی اہمیت پڑھی، وحی کے طریقے پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے کشف، وحی اور الہام، ان تینوں چیزوں میں فرق پڑھا۔ تو آج ہم آج کا جو ہمارا لیسن ہے نا، اس میں ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس نا دو چیزیں ہیں، ایک وحی متلو ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وحی غیر متلو۔ اب یہ وحی متلو کیا ہے اور پھر وحی غیر متلو کیا ہے، ہم اس کی نا ڈیٹیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر کے ماخذ کیا ہیں، تفسیر کے معنی کیا ہیں، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے ہم اپنے اس لیسن کو بھی کور کر لیں۔ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے نا، وہ دو قسم کی تھی۔ وہ کتنی قسم کی تھی؟ دو قسم کی تھی۔ آج کا سبق کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ سب کی توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک تو قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے نا، اس کے معنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور اس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا، اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، اس کے معنی الفاظ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے نا، اور پھر قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی لفظ، کوئی حرف جو ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا کبھی بھی۔ تو اب یہ جو وحی ہے نا، جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس آئی ہے، تو علماء کی اصطلاح میں اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں نا، تو وحی مطلوع سے مراد ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے، ایک بات۔ اور پھر اب ہم دیکھیں گے وحی غیر مطلوع کیا ہے، تو دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی، لیکن اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکامات عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عموماً وحی مطلوع یعنی قرآن کریم میں اسلام کے اصولی عقائد ہوتے ہیں، بنیادی تعلیمات کی تشریح ہوتی ہے۔ اب ان تعلیمات کی تفصیل اور جزوی مسائل جو ہے نا، ہمیں کون سی وحی سے معلوم ہوں گے؟ وحی غیر مطلوع سے، ٹھیک ہے۔ اور اب وحی غیر مطلوع کون سی ہمارے پاس ہے؟ تو یہ احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ وحی غیر مطلوع ہے، ٹھیک ہے۔ وحی غیر مطلوع جو ہے ہمارے پاس، یہ احادیث کا کیا ہے؟ ذخیرہ ہے۔ اب ایک ہمارے پاس وحی مطلوع ہے اور دوسری ہمارے پاس کیا ہے؟ وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی صورت میں ہے، اور وحی غیر مطلوع جو ہمارے پاس ہے وہ حدیث کی صورت میں ہے، یعنی قرآن میں ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کی جو جزوی تفصیل ہے وہ ہمیں وحی غیر مطلوع یعنی کہ احادیث کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا حدیث میں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی دوسری تعلیمات بھی۔ اب اس میں قرآن کے ساتھ جن دوسری تعلیمات کا ذکر ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ وحی غیر مطلوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلامی احکامات کی جزوی تفصیلات تو ہمیں اسی وحی غیر مطلوع کے ذریعے بتائی گئی ہے نا۔ آگے ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس لیے کہ جو لوگ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہنے کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ اسلامی احکامات کی پابندیوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اب انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے یہاں کیا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا؟ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ ہمارے پاس بس جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا قرآن ہے، حدیث نہیں۔ ہم نے حدیث کو نہیں لینا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو لینا ہے۔ جو سارے کا سارا ہے وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ قرآن کے علاوہ جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، وہ ایک سربراہ اور ایک مملکت کی حیثیت سے دیے ہیں، یعنی وہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھے، آج ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ اس ٹائم کے جو مسلمان تھے وہ ان کے لیے تو واجب العمل تھے، لیکن آج ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ قرآن ہے۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو لے کر حدیث سے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے حدیث کو نہیں لینا، حدیث کی ہمارے نزدیک کوئی حجت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو آلریڈی قرآن موجود ہے، بس ہم نے اسی کو لینا ہے۔ حالانکہ قرآن کی احکامات کی تفصیل حدیث کے بغیر بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔
उनका ये ख्याल जो है वो बिल्कुल गलत और बातिल है। खुद कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात से मालूम होता है कि वही सिर्फ कुरान में मुनहसिर नहीं है कि आयात, बल्कि आयात कुरानिया के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी बातें बजरिया वही बताई गई थी। और अब कुरान से हम देखते हैं कि वमा जअलना क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि। अब क्या कहा जा रहा है कि जिस किबले पर तुम पहले कारबंद थे ना, ठीक है, इसे हमने किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल का हुक्म मानता है और कौन जो है वो रुगरदानी करता है, कौन हुक्म नहीं मानता। अब देखें, हर मुसलमान की बात जानता है कि नबी अलैहि सलाम ने मदीना तैयबा में एक अरसे तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, और इसके बाद जब दोबारा बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ तो ये आयत नाजिल हुई, जिसका खुलासा ये है कि हमने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया था ताकि ये बात मालूम हो जाए कि इस हुक्म की तामील कौन कर रहा है और इस हुक्म से इनकार कौन कर रहा है। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट है इस बात में वो ये है कि इस आयत में बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करने के हुक्म को अल्लाह ने अपनी जानिब मनसूख फरमाया है, ठीक है ना, जैसा भी हमने पढ़ा। तो जिसका मतलब यह है कि ये हुक्म भी हमने ही दिया था। अब हम कुरान करीम को अलहम्द से लेके व नास तक पढ़ लेते हैं ना, लेकिन इसमें हमें कहीं पर ये हुक्म नहीं मिलेगा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। तो इससे साफ जाहिर है, इससे क्या हमें मालूम हो रहा है कि ये हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी ऐसी वही के जरिए से दिया है जो कुरान में कहीं भी मज़कूर नहीं है। तो इसी का नाम वही गैर मतलू है। तो फिर आज हम कैसे ये बात करते हैं कि वही तो हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है, वही गैर मतलू तो हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है, वो तो उस टाइम के लोगों के लिए था, हमारे लिए तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बात हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुरान के अभी हम आगे तफसीर के माखज़ पढ़ेंगे तो उसमें हदीस भी ऐसा माखज़ है तफसीर का कि जिसके जरिए से कुरान की तफसीर की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब वही के मुतालिक और इसकी जो बुनियादी बातें थी हमने वो भी पढ़ लिया। अब हम कुरान के बारे में आते हैं, ठीक है ना। अब जैसा कि हमने क्या पढ़ा कि कुरान वही की दो किस्में हैं, एक मतलू यानी कुरान पाक और दूसरी वही गैर मतलू। अब इस दूसरी किस्म में तो अमूमन ये हुआ जो वही गैर मतलू है कि सिर्फ मज़ामीन अल्लाह की तरफ से होते हैं। वही गैर मतलू में क्या होता है कि मज़ामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होते हैं और इन्हें ताबीर करने के लिए, ठीक है, इन्हें ताबीर करने के लिए अल्फाज का इंतखाब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। लेकिन कुरान का मामला ये नहीं है, वो लफ्ज़न और मानन पूरे का पूरा अल्लाह का कलाम है। जिस तरह इसके मज़ामीन अल्लाह की तरफ से है ना, इसी तरह कुरान के अल्फाज भी मिनान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से नाज़िल हुए हैं और इनके इंतखाब या तरकीब और इंशा में हज़रत जिब्राइल अमीन का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दखल नहीं है। अब वही के बारे में जो है तराजात आज जो है तराजात हुए कि हमारे ज़माने में उनमें से बाज़ ने ये दावा भी किया कि कुरान का ना सिर्फ मफ़हूम बज़रिया वही नाज़िल हुआ था और माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक इसके अल्फाज और इसकी तरकीबें वगैरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। लेकिन ये ख्याल बिल्कुल बातिल और गलत है। कुछ टाइम तक बहुत ये बात चल रही थी और कुरान और हदीस की सरी दलाइल के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं कि कुरान के सिर्फ माना नाजिल किए और अल्फाज और तरकीबात नबी अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन फरमाई हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कुरान की बहुत सी आयात जो है वो इस बात की वाज़िह दलील है कि इसके अल्फाज और माना दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कुरान करीम ने जहाँ बजान अपनी एक सिर्फ बयान फरमाई है, अरबी बयान फरमाई है, यानी कि इसे अरबी ज़बान में नाजिल किया गया। अब जाहिर है कि अगर कुरान का सिर्फ मफहूम या बजरिया वही नाजिल हुआ होता तो इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन, इसके तो फिर कोई माना ही नहीं रहते थे ना कि कुरान को अरबी में नाजिल कैसे किया जा रहा है। अरबी में तो नाजिल तब भी हो रहा है ना जब माना के साथ इसके अल्फाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल किए गए हैं। अब देखेंगे कुरान करीम में ना कई जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 फराइज को बयान किया गया, ठीक है। उनमें से सबसे पहला जो उनका क्या था, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। पहला क्या कि आप इनके सामने कुरान की आयात की तिलावत करें, दूसरा क्या इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दें, और तीसरा क्या कि इनको पाकीज़ा बनाएं। अब इससे हमें क्या मालूम हुआ कि आपके ज़िम्मे जो 2 फराइज अलग अलग थे ना, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात की तिलावत और दूसरा उनकी तालीम। अब इससे जाहिर तो ये कि तिलावत अल्फाज की होती है, माना की तिलावत कभी नहीं होती। अगर कुरान के सिर्फ माना होता तो फिर तिलावत क्यों होती, फिर तिलावत का हुक्म तो ना दिया जाता ना।
تو اب دیکھیں یہاں سب سے پہلا جو فریضہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہے، اور قرآن کے الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، نہ کہ نبی علیہ السلام نے یا جبرائیل امین نے اس کو خود مرتب کیا۔ اور پھر دوسری بات، قرآن کریم نے نا جہاں بہاں اپنے لیے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور لفظ کتاب کا اطلاق صرف جو ہے وہ ذہنی مضامین پر نہیں ہوتا کہ اب میرے مائنڈ میں کوئی چیز ہے، کوئی ایک کسی بھی موضوع کے عنوان کے اوپر، کسی بھی موضوع کے اوپر میرے ذہن میں نا ایک خاکہ سا ہے، کچھ مواد ہے میرے پاس، تو میں کیا کہوں گی کہ یہ کتاب ہے؟ نہیں، میں کبھی بھی اس اپنے ذہن میں جو خاکہ ہے، جو تخیل ہے، میں اس کو کتاب سے تعبیر نہیں کر سکتی۔ تو اب قرآن کو جو کتاب سے تعبیر کیا جا رہا ہے نا، تو اس کو اسی صورت میں تو اس کتاب کا جو اطلاق ہے یہ صرف اس کے معنی کے اوپر ہو رہا ہے؟ نہیں، معنی کے اوپر تو کتاب کا اطلاق نہیں ہوتا نا، کتاب کا اطلاق تو اسی صورت میں ہوتا ہے جب الفاظ بھی ہمارے پاس ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اب دیکھا ہم نے جو ہے وہ آیات دیکھ لی کہ ہمیں سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کے الفاظ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، قرآن کے معنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اور پھر رہ گئی ہماری یہ والی بات کہ وہی غیر مطلوع کا انکار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، حدیث تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو بھی ہم آگے تفسیر کے ماخذ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں اس بات کا مکمل جواب آ جائے گا۔ ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے اپنے سبق کو لے کے علم تفسیر اور اس کے ماخذ، جیسا کہ ہم نے بھی قرآن کریم کی تفسیر پڑھنی ہے نا، اب جب ہم تفسیر شروع کریں گے، تفسیر پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں پھر بہت سے سوالات آ رہے ہوں گے، یہ تفسیر ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، آیا ہمارا تفسیر کے ماخذ کیا ہے، یہ جو تفسیر لی گئی ہے، تفسیر میں جو اقوالات لیے گئے ہیں یہ کہاں کہاں سے لیے گئے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر ہم کیسے کر سکتے ہیں، کس کس چیز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے لفظ تفسیر، دراصل یہ کون سے لفظ سے نکلا ہے؟ فسرن سے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ کھولنا۔ تفسیر کا جو لفظ ہے یہ فسرن کے لفظ سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے کھولنا۔ اس علم میں چونکہ قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے علم تفسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قدیم زمانے میں نا جو تفسیر کا اطلاق ہے یہ قرآن کریم کی تشریح ہی پر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس سے تفسیر کے جو علوم تھے اس کی نا بہت زیادہ شاخیں نہیں تھی اس ٹائم میں، لیکن اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارے پاس بہت سی تفسیر کا ذخیرہ موجود ہے، عربی میں، اردو میں، ہر طرح کی تفسیر کا ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن جب اس کو مدون علم اختیار کرنے کی صورت کی گئی نا، مدون صورت میں اس علم کو رکھا جانا شروع کیا گیا، تو پھر مختلف پہلوؤں سے نا اس کی خدمت کی گئی ہے۔ جب تفسیر کا پہلو سٹارٹ کیا گیا، اس کو شروع کیا گیا، تو پھر بہت سے پہلو اس کے اندر لائے گئے، تو یہ ایک انتہائی وسیع اور علم بن گیا، اور زمانوں کے تقاضوں کے مطابق کیا ہوتا رہا، اس کی تفصیلات میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ تو پھر علم تفسیر اب جن تفصیلات کو شامل ہے نا تو وہ بے شمار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کس اصطلاحی تعریف اب ہم کیا کریں گے؟ علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآنی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا علم جس میں ہم نے قرآن کے الفاظ کی کیفیت کو، اس کی ادائیگی کی کیفیت کو دیکھنا ہے، ومدلولاتها واحکامها الافرادیۃ، اور ان کے افرادی اور ترکیبی احکامات کو دیکھنا ہے، ومعانیها التي تحمل علیہا حالت الترکیبی، اور اس کے ساتھ ہم نے جو ان الفاظ میں ترکیبی حالت میں نا جو ان الفاظ سے معنی مراد لیے جا رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے، وتتماتی لذالک، اور ان کو مکمل کرنا ہے ناسخ کے ذریعے، منسوخ کے ذریعے، شان نزول کے ذریعے، مبہم قصوں کی وضاحت کے ذریعے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان باتوں کو بیان کرنا ہے۔ اب ہم لوگوں نے تفسیر کی جو تعریف کی ہے نا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ پوائنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا کہ الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ قرآن کو کس کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کی توضیح کے لیے قدیم عربی مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ہر آیت کے ساتھ اس کی قراتیں بھی تفصیل سے واضح کی ہوئی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک مستقل علم قرات کے نام سے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن آج ہم جو تفسیر، آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ قرات حفظ ہے، اور لیکن اس سے ہٹ کے قرآن پاک کی دیگر قراتیں بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ نمبر 2 ہم نے کیا پڑھا کہ الفاظ قرآنی کے مفہوم،
قرآنی الفاظ کا جو مفہوم ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، یعنی ان کے لغوی معنی کو دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آگے تفسیر میں ہر لفظ کے معنی ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب جب ہم نے لغوی معنی کو دیکھنا تو اس کام کے لیے علم لغت سے پوری طرح کیا باخبر ہونا ضروری ہے۔ اسی بنا پر تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت کے، یعنی علماء لغت وہ جنہیں لغت پر، جنہیں عربی گرامر پر پورے کا پورا کیا تھا، عبور حاصل تھا، ٹھیک ہے نا، ان کی جو گرامر ہے یا ان کے جو اقوالات ہیں لغوی اعتبار سے انہوں نے جو معنی متعین کیے وہ ہمیں تفسیر میں بے شمار ملتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ الفاظ کے انفرادی احکام، یعنی ہر لفظ کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اصل میں یہ لفظ ہے کیا، موجودہ صورت میں یہ ہمارے پاس کیا بن کے آ رہا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اور اگر یہ صورت میں ہمارے پاس اس وزن میں آ رہا ہے تو یہاں اس کا معنی ہمارے پاس کیا ہوگا، اگر اس میں ہم یہ والا معنی مراد لے رہے ہیں تو پھر اس کے خواص کیا ہوں گے۔ ان باتوں کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے، علم صرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تفسیر کا علم جب شروع کیا گیا نا، تفسیر کے علم پر، تفسیر کے پہلو پر کام کرنا شروع کیا گیا تو اس میں اور بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ الفاظ کے پھر آگے ترکیبی احکام، ترکیبی احکام، پہلے ہم نے انفرادی احکام دیکھے، اب ترکیبی احکام، ترکیبی احکام کے بارے میں کہ ہم نے یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر وہ کیا معنی دے رہا ہے۔ الگ سے تو ہمیں یہ معنی دے رہا ہے نا، لیکن اگر یہ اس کو ایک جملے کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ پورا جملہ جب ہمارے پاس ہوگا تو وہاں پر یہ ہمیں کیا معنی دے گا، اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم آسان الفاظ میں کہہ دیں گے اس کی نحوی ترکیب کیا ہے، اس پر موجود حرکات کیوں ہے، اگر اس کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، فتح ضمہ کسرہ ہے تو اس کے اوپر یہ حرکت کیوں آئی ہے، اور اگر یہ حرکت آ رہی ہے تو پھر یہ کس معنی پر دلالت کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں علم النحو اور علم المعانی کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی، ٹھیک ہے، الفاظ کے انفرادی معنی ہم نے نہیں دیکھنے، ترکیب میں جملے میں ہمارے پاس جو لفظ آ رہا ہے نا، اب اس مجموعہ جو جملے کا ہمارے پاس ہے اب اس کے معنی کیا ہے، یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق میں کیا معنی دے رہی ہے۔ اصل مقصد کے لیے آیت کے مضامین کے لحاظ سے مختلف علوم سے کیا کیا جاتا ہے، مدد لی جاتی ہے۔ اب مذکورہ جو علوم ابھی تک ہم نے ذکر کیے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات علم ادب، علم بلاغت، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات علم حدیث اور بعض اوقات علم اصول فقہ سے بھی ہم تفسیر کے اندر کیا لیں گے، مدد لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد نمبر 6 پہ ہمارے پاس کے معانی کا مکمل کرنا، ٹھیک ہے، معانی کا مکمل کرنا، یعنی قرآنی آیات کا پس منظر کیا ہے، اس آیت یہ آیت یہاں پر نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کون سا واقعہ پیش آیا، کس واقعے کی بنا پر اس آیت کو نازل کیا گیا، اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات کہ جو بات قرآن کریم میں مجمل ہے اس کی تفصیل کیا ہے، یعنی مجمل تو اس چیز میں اتنی وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سی آیت کس طرح سے آ رہی ہے۔ اب اگر وہاں ہمارے پاس کوئی آیت مجمل ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نے جانا ہے، تو اس غرض کے لیے زیادہ تر علم حدیث سے کام لیا جاتا ہے، وہاں ہم حدیث کے علم کو لیں گے، ہم وہاں جائیں گے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ڈیٹیل آ رہی ہے اس آیت کے بارے میں، حدیث ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کس میں جانا ہوگا، حدیث میں جانا ہوگا۔ اب دیکھیں قرآن کریم کا نا ایک مختصر سا جملہ، ٹھیک ہے نا، مگر اس میں حقائق اور اسرار کی نا ایک غیر متناہی، ایک لامحدود کائنات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا تمہیں پھر بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ اس مختصر سے جملے کی تشریح اور تفصیل میں نا پورا علم الابدان، ٹھیک ہے نا، پورا علم طب جو ہمارا ہے اور پورے کا پورا علم نفسیات جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی تخلیقی حکمت بالغہ کے جن اسرار کی طرف، ٹھیک ہے نا، جن رموز کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے وہ سب کے سب پورے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن کسی مفسرین نے اپنی پوری زندگیاں قرآن کریم کی تفسیر لکھنے میں خرچ کر دی، قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں جو ہے وہ صرف کر دی، لیکن پھر بھی حتمی طور پر کوئی تفسیر لکھ لینے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ تفسیر مکمل ہے۔ قرآن کے اندر اتنے احکامات ہیں، اتنی جزیات ہیں، اور ایک
غیر متناہی, ٹھیک ہے نا, ایک دنیا ہے جس کے ایک ایک آیت کو ہم اٹھا کر دیکھیں. اب دیکھیں ہم نے چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا لیا لیکن کتنی ڈیٹیل اس کے اندر ہے کہ پورے کا پورا علم طب اس کے اندر آ رہا ہے, علم نفسیات اس کے اندر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے ڈیٹیل بس اتنی ہی ہے, اس میں مزید نہیں ہے. نہیں, اللہ رب العزت جو اس میں بتانا چاہ رہے ہیں ہم اب تک بھی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر اور تعویل. ایک لفظ کیا جاتا ہے یار اس آیت کی تفسیر یہ ہے, ٹھیک ہے, دوسرا کہا جاتا ہے اس آیت کی تعویل یہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کیا تفسیر کے اور تعویل کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا یہ دونوں الگ الگ ہیں. اب دیکھیں قدیم زمانے میں نا, جو پہلے گزشتہ جو زمانہ گزرا ہے, تو اس میں تفسیر کے لیے ایک اور لفظ نا تعویل کا استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم میں تفسیر کے لیے تعویل کا لفظ استعمال ہوتا تھا, اور خود قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے, فما یعلم تأویلہ الا اللہ, یعنی اس کی تعویل نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ کے. اس کے بعد اب علماء کرام میں جو ہے وہ یہ ابحاث شروع ہو گئی کہ آیا یہ دونوں لفظ بالکل ہم معنی ہے, یعنی تفسیر اور تعویل کے لفظ میں, ٹھیک ہے, یا ان میں کچھ فرق ہے, یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی کے حامل ہیں, دونوں کا معنی ایک ہی ہے, یا پھر کیا ہے کہ اس میں کچھ فرق ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو عبیدہ وغیرہ نے فرمایا کہ یہ دونوں لفظ بالکل مترادف ہیں. مترادف کے کیا معنی ہے, یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے حضرات نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دونوں میں فرق بتانے کے لیے اتنی زیادہ مختلف انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان سب کو نا یہاں بیان کرنا اس طرح وقت کی قلت کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. تو اس میں سے چند اقوال جو کہ زیادہ راجح ہیں, جو کہ زیادہ اتھینٹک ہیں, ان کو جو ہے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں. سب سے پہلا اس میں جو قول ہے وہ یہ ہمارے پاس. اب ہم تفسیر کریں گے پہلا قول. پہلے قول سے مطلب کیا ہوگا, پہلا قول یعنی پہلی بات, پہلی رائے جو اس بارے میں ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو قول ہمارے پاس ہے وہ یہ, تفسیر ایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح کا نام ہے. تفسیر کیا ہے کہ ایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح, یعنی ہر لفظ کی ہم الگ تشریح کریں گے نا, تو وہ کیا ہے, تفسیر ہے. اور جب ہم مجموعی جملے کی, مکمل جملے کی تشریح کریں گے نا, تو وہ ہمارے پاس کیا ہے, تعویل ہے. اب ہم سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ یعنی ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ کی ہم تشریح کرتے ہیں تو یہ تفسیر ہے. اگر مکمل جملے کی تشریح کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے, یہ تعویل ہے. یہ ہمارے پاس پہلا قول ہے. دوسرا قول ہمارے پاس اس میں کیا ہے کہ تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے کو کہتے ہیں, یعنی الفاظ کے ظاہری طور پر کیا معنی ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں, اور تعویل اصل مراد کی وضاحت کو, اور تعویل کیا, اصل مراد کی وضاحت کو کہتے ہیں. تیسرا قول ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ تفسیر اس آیت کی ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال نہ ہو, ٹھیک ہے. اور تعویل کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی جو مختلف تشریحات ممکن ہے ان میں سے کسی ایک کو دلیل کے ساتھ اختیار کر لیا جائے. ایک آیت ہے, اس کی بہت سی تشریحات ہمارے سامنے آ رہی ہیں, بہت سی تعویلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب ہم نے اس میں سے دلیل کے ساتھ کسی ایک رخ کو, کسی ایک جہت کو متعین کر دینا ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, تعویل ہو جائے گی. پھر اس میں نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس قول آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ جو تشریح کی ہے نا بس ٹھیک ہے یہی تشریح ہے. اور تعویل تردد کے ساتھ تشریح کرنے کو, ہم تشریح تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں تردد ہے کہ ہم جو تشریح بیان کر رہے ہیں آیا یہ تشریح ہے بھی یا نہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پھر نمبر 5 پہ جو ہمارے پاس قول آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ تفسیر الفاظ کا مفہوم بیان کر دینے کا نام ہے, اور تعویل اس مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی توضیح کا بیان ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ہم صرف اگر ہم نے الفاظ کا مفہوم دیکھنا ہے نا تو ہم وہ تفسیر میں دیکھیں گے, اور اگر ہم نے الفاظ کے مفہوم کی ڈیٹیل میں جانا ہے, گہرائی میں جائیں گے, تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, پھر تعویل ہو جائے گی. تب لیکن حقیقت یہ کہ اس معاملے میں ابو عبیدہ ہی کی رائے درست معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں لفظوں میں استعمال کے لحاظ سے کوئی حقیقی فرق نہیں. اب دیکھیں ہم لوگوں نے اوپر جو ان میں 5 فرق پڑے بھی ہے نا, تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. اب جن حضرات نے فرق بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے نا, تو ان کے شدید اختلاف اور ان کی رائے پر اگر ہم غور کریں نا, تو ہمیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی معین اور اتفاقی اصطلاح نہیں بن سکتی. یعنی کسی ایک کی تعریف کو ہم لے لیں اور ہم کہیں کہ ہاں بس اب یہی اتھینٹک ہے, یہ تفسیر کی ہے اور یہ تعویل کی, نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر ان میں حقیقتاً فرق ہوتا تو پھر ایسے شدید اختلاف کے تو کوئی معنی ہی نہیں تھا نا, پھر تو سامنے فرق آ جاتا کہ اس تفسیر کے معنی یہ ہیں اور تعویل کے معنی یہ ہیں. تو ہمیں معلوم کیا ہوا کہ بعض اہل علم نے تفسیر اور تعویل کو الگ الگ اصطلاحات دینے کی کوشش کی ہے, لیکن کیا ہوا کہ الگ الگ اصطلاحات اگر دی بھی گئی ہیں
تو ان دونوں ان اصطلاحات کو بھی ہم نے پڑھا بھی ہے نا اقوال کو، تو ہمیں ان میں کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا۔ تو اب کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس لاسٹ میں جو ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ در حقیقتاً اس میں ہم اسی طرف جائیں گے کہ یہ جو دونوں قول ہے نا، کہ تفسیر کا لفظ جو ہے اور ہمارے پاس تعویل کا جو لفظ ہے، تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ مترادف ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت الفاظ کے اعتبار سے ان میں مفہوم کے اعتبار سے تھوڑا سا ان میں فرق آ رہا ہے، جیسے بھی ہم نے 5 اقوال پڑھے، لیکن حقیقتاً کوئی ایسا فرق نہیں آ رہا کہ جو ان الفاظ کو ایک دوسرے کے متضاد کر دیں، نہیں، حقیقتاً ان میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، بس قریب قریب ہم معنی الفاظ ہیں اور کیسے الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان دونوں کو، تفسیر کو تعویل کی جگہ پہ اور تعویل کو تفسیر کی جگہ پہ ہم آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب قرآن کی یہ قرآن پاک کی جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جو بھیجنے کا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ نبی علیہ السلام قرآن کی تعلیمات کو ہم تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی علیہ ایک اور آیت مبارکہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، انا انزل، سورہ نساء میں جو ہے وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، دیکھیں یہاں پر بھی آیت کے واضح ہمیں اس آیت سے جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے۔ سورہ نحل کی ایک اور آیت مبارکہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، وما انزلنا علیک القرآن الا لتبین لهم الذی، ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا مگر یہ کہ آپ بیان کریں ان کے لیے اس چیز کو، الذی اختلفوا فیہ ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اس چیز کو، اس اختلاف کو بیان کریں ان کے درمیان میں جو موجود ہے، اور آپ اور یہ قرآن کیا ہے، قرآن کے اندر ہدایت ہے، رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب ہم نے جو آیات مبارکہ دیکھی، ان آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قرآن کی ہدایت اور اس کے اسرار اور معارف سے آگاہ کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں۔ اس لیے خود قرآن کریم ہی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کی تعلیمات تفسیر قرآن کا اہم ترین ماخذ ہیں۔ یوں بھی اس بات کے لیے لمبی چوڑی جو ہے وہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی آسمانی کتاب کی صحیح تشریح اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کون کر سکتا ہے اور کون سمجھ سکتا ہے؟ اب اس سے بڑا احمق اور بیوقوف تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تو نازل ہوا تھا لیکن اس کی تفسیر کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ آج کوئی ہے ایسی بات کرنے والا؟ اگر کوئی ایسی بات کرے تو وہ کیا، ہم تو اسے بالکل یہی کہیں گے کہ اس کا تو لگتا ہے دماغ ہی نہیں ہے۔ تو پھر جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، میرے خیال میں اس بات کا جواب بھی آپ سب کے ذہن میں آ چکا ہوگا، اور اگر کوئی یہ بات آپ کے سامنے کرے تو آپ نے جو ہے وہ ضرور اس بات کا جواب، اتنی صلاحیت آپ لوگوں کے اندر اب آ گئی ہوگی کہ آپ اس بات کا جواب دے سکیں یا اس بات کا رد کر سکیں۔ اچھا ہم اب زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں، اب ہم اپنے تیسرے ماخذ کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا تیسرا ماخذ ہے اقوال صحابہ، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے وہ جن حضرات نے قرآن کریم کی تعلیمات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے، وہ کیا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات نے تو اپنی پوری زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھی کہ قرآن کریم، اس کی تفسیر اور متعلقات کو براہ راست، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے حاصل کریں۔ اب یہ حضرات اہل زبان بھی تھے کہ عربی ان کی زبان تھی، اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی تھے کہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، لیکن انہوں نے صرف اپنی زبان دانی پر کہ ہم تو عربی ہیں اور قرآن عربی زبان میں ہے ہم تو سمجھ لیں گے، انہوں نے اس بات کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کو سبکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن جو ہے وہ مشہور تابعی اور عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو حضرات قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے نا، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے نا تو ان سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تفسیر میں کس کو لینا ہے؟ تفسیر کے ماخذ میں صحابہ کے اقوال کو لینا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ صحابہ نے کیسے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے مسند احمد میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ
جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا. اور یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران یہ ہماری طرح نہیں پڑھا کرتے تھے, بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف 8 سال تک اس سورہ بقرہ کو یاد کرتے رہے. اب ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے, ٹھیک ہے نا, اب ان کے لیے وہ ایسے ضعیف الحافظہ تو نہیں ہوں گے کہ صرف 8 سال انہوں نے سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں لگا دی, وہ بھی عربی ان کی زبان ہے. قرآن کو یاد کرنا, قرآن کو پڑھنا سمجھنا ان کے لیے تو ویسے بھی بہت آسان ہے, اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر سیکھتے ہوئے تو ان کے لیے نور نالا نور والی بات ہے کہ بہت آسان ہے. تو پھر بھی صرف سورہ بقرہ کے اس میں انہوں نے 8 سال کیوں لگا دیے؟ تو کیا صرف یاد کرنے میں, صرف سورہ بقرہ کو زبانی یاد کرنے میں 8 سال لگا دیے؟ نہیں, بلکہ کیا سورہ بقرہ کے محض الفاظ یاد کرنے میں ان کے یہ سال خرچ ہو جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو انہوں نے صرف قرآن کو یاد نہیں کیا, بلکہ اس کی تفسیر اور اس کی ایک ایک آیت کے بارے میں مکمل علم, مکمل تشریح, اس کے احکامات, اس کے فروعی احکامات, اس کے بنیادی احکامات جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے کیا کیے؟ جاننے, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے ان سب کو جاننے, تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ جانا اور یہ سارا کچھ سمجھا, یہ سارا کچھ سیکھا, تو اس میں ان کے 8 سال خرچ ہوئے. تو دیکھیں کیسے صحابہ کرام نے قرآن پاک کو سیکھا ہے, نبی علیہ السلام سے کیسے سیکھ رہے ہیں, کتنا وقت لگا رہے ہیں. اور آج جب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے قرآن کو اٹھا لیا, ہم نے کوئی تفسیر اٹھا لی خود سے, ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا تو ہمیں تفسیر آ گئی, یہ سمجھ میں آ گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ضرورت ہے نبی علیہ السلام کی, کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر قرآن کو سیکھا ہے. تو آج ہم کیسے کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے, کسی بھی جو ہے وہ مختصر سی قرآن کے ترجمے کو, مختصر سے قرآن کے ترجمے کو اٹھا کے ہم مطالعہ کریں اور کہیں کہ ہاں بس ہمیں تفسیر آ گئی, تو ایسا بالکل بھی نہیں. ہم تفسیر ایسے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں. اور اب اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا ماخذ کیا تھا کہ تابعین کے اقوال, ٹھیک ہے. اب تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں نا جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا, ٹھیک ہے. تابعین سے مراد وہ اقوال ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا, اور اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تفسیر میں تابعین کے اقوال حجت ہیں یا نہیں. یعنی تابعین نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے, اب ہم تفسیر میں ان کے اقوال کو لیں گے یا نہیں لیں گے. تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے میں بہت ہی بہترین بات کی ہے. ان کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعی ٹھیک ہے, اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے, اور اگر خود اپنا قول بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں. اب دیکھیں تابعین جو حضرات تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے تفسیر کس سے سیکھی؟ صحابہ سے سیکھی. اگر وہ تفسیر میں نا ہمیں صحابی کا قول نقل کر رہے ہیں ہمارے پاس سے, شاید کی تفسیر میں فلاں صحابی کا یہ قول ہے, تو ہم لے لیں گے اس قول کو تفسیر میں ماخذ کے طور پر. لیکن اگر وہ تابعی ایسا ہے, ٹھیک ہے, جو خود اپنا قول بیان کرے, تو ہم دیکھیں گے کہ کسی دوسرے کا قول اس کے مخالف میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت اس تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا, بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم, لغت عرب, احادیث نبویہ, آثار صحابہ اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا. اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس تفسیر میں حجت, اور ہمارے لیے تابعی کا قول ہی جو ہوگا اس تفسیر میں حجت بھی ہوگا اور واجب الاتباع بھی ہوگا, کہ ہم نے اس کی اتباع بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. 4 ماخذ ہمارے ہو گئے. 5واں ماخذ ہمارے پاس لغت عرب ہے. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کی جس آیت کا مفہوم جو ہے وہ اس طور پر واضح ہو کہ جس کے لیے مفہوم میں کوئی الجھن, اشتباہ, ابہام اور اجمال نہ ہو, اور نہ اسے سمجھنے کے لیے کسی تاریخی پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہو, تو وہاں عربی لغت ہی تفسیر قرآن کا واحد ماخذ ہے. لیکن جہاں کوئی ابہام اور اجمال پایا جا رہا ہو, جو آیت کسی واقعاتی پس منظر سے وابستہ ہو, یا اس سے فقہی احکامات مستنبط کیے جا رہے ہوں, تو محض لغت کی بنیاد پر وہاں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, بلکہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ تفسیر کی اصل بنیاد تو قرآن کریم, سنت نبوی اور آثار صحابہ اور تابعین پر ہوگی. لیکن ان کے ماخذ کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ عربی لغت کو بھی سامنے رکھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ عربی زبان نا ایک بہت وسیع زبان ہے, اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور ایک ایک جملے کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں. لہٰذا صرف لغت کی بنیاد پر ان میں سے ہم کسی ایک مفہوم کو متعین نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کریں گے؟ دیگر چیزوں کو بھی سامنے رکھیں گے, اور ساتھ میں کیا کریں گے؟ تفسیر کے
اس کے لیے تفسیر کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ عربی لغت کو بھی سامنے رکھیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اپنے تفسیر میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تفسیر میں جو اتھینٹک بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اب چھٹا جو ہمارے پاس ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ عقل سلیم۔ چھٹا جو ہمارے پاس ماخذ آ رہا ہے وہ عقل سلیم آ رہا ہے۔ اب دیکھیں عقل سلیم کی ضرورت تو یوں تو دنیا کے ہر کام کے لیے انسان کو نا عقل اور فہم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے گزشتہ ماخذ پڑھے ہیں ان سے استفادہ بھی، ان سے فائدہ بھی ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں فہم اور فراست اور شعور جب ہمارے پاس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پھر اس کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو الگ سے ایک ماخذ کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ قرآن کریم کے اسرار اور معارف جو ہے نا وہ بے انتہا ہیں، بے انتہا ہیں۔ مذکورہ 5 ماخذ کے ذریعے بھی ہم جو ہے وہ کیا قرآن کے مضامین کو سمجھ تو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اس کے اسرار، حکم، حقائق اور معارف کا بیان ہے نا، ان کے بارے میں کسی بھی دور میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس اب انتہا ہو گئی ہے، بس اب ختم ہو گئی ہے۔ اس بارے میں نا مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آیت ہم ایسی لے کر کہیں کہ بس اس آیت کی نا مکمل تفسیر ہو گئی ہے، اب اس کے بارے میں نا مزید کوئی بات رہتی نہیں ہے، ایسا تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب قرآن حکیم کے جو ان حقائق اور اسرار پر غور و فکر کا دروازہ نا یہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے علم و عقل، خشیت اور انابت کی دولت سے، خشیت یعنی اللہ رب العزت کا خوف، ڈر، انابت یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ سے ایک تعلق، اللہ سے ایک محبت، ٹھیک ہے نا۔ انابت کی دولت سے اللہ رب العزت نے جس کو بھی نوازا ہے نا، تو وہ تدبر کے ذریعے سے قرآن میں نئے نئے حقائق تک رسائی حاصل کرے گا، آیات کے معنی کو نکالیں گے، آیات میں جب وہ جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، دیکھیں گے آیات کے اس سمندر میں سے بہت سے نئے موتی وہ چن کر نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ چنانچہ ہر دور کے مفسرین نے اپنی فہم کے مطابق جو ہے وہ تفاسیر کی ہیں، اور اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی دعا نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اس کو تفسیر کا علم اور دین میں سمجھ عطا فرما، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس طرح عقل اور فہم سے مستنبط کیے ہوئے وہی حقائق اور اسرار معتبر ہیں جو دوسرے 5 مآخذ میں سے، جو ہم نے گزشتہ 5 مآخذ پڑھے نا، وہ جو ان کے مخالف نہ ہوں، اور اگر اصول شرعیہ کو توڑ کر کوئی نقطہ بیان کیا جائے تو دین میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عقل سلیم سے کام لینا ہے، لیکن ایسے کہ گزشتہ 5 مآخذ جو ہمارے پاس موجود ہے نا، تو اس کے خلاف ہم نے نہیں جانا، بلکہ اس کو ساتھ رکھنا ہے، تو پھر ہم نے اپنے عقل سلیم سے کام لینا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایک ٹاپک تھوڑا سا اور ہے جسے اب ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کے نا ہمارے پاس ناقابل اعتبار جو ماخذ ہیں، یعنی کون سے ایسے ماخذ ہیں قرآن کریم میں جس کو ہم نے نہیں لینا قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ مختصر یہ کہ اسرائیلی روایات، اب اسرائیلیات یا اسرائیلی روایات ان روایات کو کہتے ہیں جو یہودیوں یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہے نا، تو ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جو بائبل وغیرہ سے لی گئی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو آگے سینہ بسینہ ان تک منتقل ہوتی رہی ہیں، اور آگے وہ ان کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھ لیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھی، ٹھیک ہے، جو اب میں تھی، تو ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کتاب ہم لے لیں، کوئی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، تو ہمارے پاس اگر وہاں سے کوئی روایت آتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسرے جو ہمارے پاس تفسیر کے مآخذ ہے نا آیا، یہ اس کے مطابق ہیں، ہمارا یہ مآخذ اس روایت کی تصدیق کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی قسم میں ہم دیکھتے ہیں وہ اسرائیلی روایات آتی ہیں کہ جن کی تصدیق دوسرے ہمارے پاس جو دلائل ہیں نا ان سے ہو چکی ہے، مثلا فرعون کا غرق ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا۔ اب ایسی جو قرآن اور حدیث، ایسی جو روایات ہیں نا، تو قرآن اور حدیث میں جن کی تصریح موجود ہے تو ٹھیک ہے، یہاں ہم ان کو لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری وہ روایات ہیں کہ جن کا جو ہمارے مآخذ ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے دلائل ہیں وہ ان کے متعارض جا رہی ہیں، ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ مثلا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری عمر میں معاذ اللہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اب یہ روایت
قطعاً باطل ہے، اس لیے کہ صراحتاً قرآن کریم میں صراحتاً اس کی تردید کی گئی ہے۔ اب جو ان کے ایسے اقوالات ہیں نا، جو ایسی باتیں ہیں، تو وہ ہم ان کو کبھی بھی تفسیر میں نہیں لیں گے، ماخذ کے طور پر ہم کبھی بھی ان کا استعمال نہیں کریں گے، ہمارے لیے یہ کبھی بھی دلیل حجت نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قسم کی جو روایات، اب تیسری قسم ان روایات کی ہے کہ جن کے بارے میں خارجی دلائل سے یہ نہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ سچی ہیں، اور نہ یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ جھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ سچی ہیں، نہ یہ معلوم ہو کہ یہ جھوٹی ہیں، جیسے کہ اب تورات کے احکامات وغیرہ۔ تو اب اس قسم کی روایات کو بیان کرنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو بیان تو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان پر کسی دینی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ ہی ان کی تصدیق یا تکذیب کی جا سکتی ہے، نہ ہم ان کو سچا کہیں گے، نہ ہم ان کو جھوٹا کہیں گے، اور نہ ہی ہم اپنے کسی، نہ ہی وہ ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے حجت ہوں گی کہ اس سے جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اس قسم کی روایات بیان کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کے بیان کرنے سے ہی ہم نے کیا کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ہے وہ قرآن پاک کی ایسی لیکن اسرائیلی ایسی روایات قرآن پاک کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے سب سے پہلی اس کی قسم میں پڑھا کہ جس کے بارے میں جو ہمارے پاس جو نصوص ہیں نا ہمارے، ٹھیک ہے، جو ہمارے نصوص ہیں، جو ہمارے ماخذ ہیں، اگر یہ اس کے متضاد میں نہیں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم لے لیں گے، اگر اس کے متضاد میں آ رہی ہیں تو یہ بالکل باطل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ وہاں سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے اور قرآن اور حدیث میں اس بات کی نفی ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ہم نے اس بات کو کیا کرنا ہے، نہیں لینا۔ اور پھر تیسری بات کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ جن کے بارے میں نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ سچی ہیں، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، تو ہم نے ان کو بیان کرنے سے بھی کیا کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، کہ ہم نہ ان کو اگر بیان کر، ویسے ان کے بیان کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو بیان کر بھی دیتے ہیں تو ہم نے ان کو اپنے کسی مسئلے کی بنیاد نہیں بنانا، اور نہ ہی ان سے ہمارے پاس آنے والا حکم جو ہوگا وہ ہمارے لیے حجت ہوگا کہ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اس حکم کو، اس بات کو پورا کرنا ہے، تو ایسا ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو آج ہم نے آج کے لیسن میں تفسیر کے حوالے سے جو مکمل تفصیلات تھی، ٹھیک ہے، اس کا کچھ مختصراً خلاصہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، جو بنیادی اور جو ضروری باتیں تھی۔ تو انشاءاللہ کل کی جو ہماری کلاس ہوگی تو اس میں ہم اپنے قرآن پاک کی تفسیر کو شروع کریں گے، تو آپ سب جو ہے وہ اپنی حاضری کو کل کی کلاس میں یقینی بنائیں۔ دیکھیں، دنیاوی جو ہماری مصروفیات ہیں، دنیاوی جو ہمارے کام ہیں، 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہم 24 گھنٹوں میں سے اپنا 1 گھنٹہ بھی قرآن کو سمجھنے میں نہیں نکال سکتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں؟ اور اس کو سیکھنے کے لیے تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کسی ادارے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، ہمارے پاس وہاں جو ہے وہ ٹائم لگے گا، ہم جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، آنا جانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اب اللہ رب العزت نے ہمیں رضائے الہی آن لائن اکیڈمی کا ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر دیکھیں، اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ قرآن کو سیکھنے کا نادر موقع ہمیں جو اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے، دے دیا ہے، کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے روم کے اندر بیٹھ کر ہم آرام سے کلاس لے سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ سب جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ لائیو کلاس کو جوائن کریں، اور اس کے علاوہ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اپنے مائک کو ان میوٹ کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔